بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب بخیریت ہوں گے اور ہنسی خوشی ہمارے ساتھ وقت گزاریں گے۔ آج کے پروگرام میں جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ ہم کوئی ابتدا اپنی نظم سے کریں گے، اس کے بعد ایک ویڈیو چینل کے بارے میں بات کریں گے جو پالتو جانوروں سے متعلق ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری گفتگو ہوگی ایک کتاب کے بارے میں، خاکوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے، دعوت دیں گے اپنے ایک دوست محترم شاعر ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب کو، اور عزیز فیصل صاحب کو دعوت دینے کے لیے بیچ میں ہم 1-2 منٹ کا وقفہ کرنا پڑے گا ہمیں، تاکہ ہم ان کو جوائن کر سکیں، بلا سکیں اپنے پاس۔ بہت شکریہ مہتاب مدثر صاحب، ارشمان سالی صاحب اور باقی تمام حضرات جو ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم اپنی نظم سے۔ ایک اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ چونکہ میں اس وقت موبائل سے آن لائن ہوں، تو جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے واضح نظر نہیں آتے مجھے اس موبائل پہ۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال کرنا ہو، کوئی وضاحت چاہیے ہو، کوئی آپ کا نکتہ ہو، تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نظم ہے میری، چلو باتیں کریں۔ تو پیش کرتا ہوں کہ چلو باتیں کریں پھولوں کی، خوشبو کی، بہاروں کی۔ چلو باتیں کریں پھولوں کی، خوشبو کی، بہاروں کی، افق کی، بادلوں کی، بارشوں کی، آبشاروں کی، شفق کی، اوس کی، شبنم کی، اولوں کی، گھٹاؤں کی، فلک کی، چاند کی، سورج کی کرنوں کی، ستاروں کی، چٹکتی چاندنی کی، لہلہاتے سبزہ زاروں کی، مہکتی وادیوں کی، جنگلوں کی، کوہساروں کی۔ درختوں گھونسلوں کی، ناشتے موروں کی، چڑیوں کی، جواں ہمت پرندوں کی، سفر آغاز داروں کی، جزیروں کی، بنوں کی، ٹاپوؤں کی، ریگزاروں کی، سجیلے شہسواروں کی، ندی کی، نیلگوں جھیلوں کی، دریاؤں کی، چشموں کی، سمندر کی، ہوا کی، ساحلوں کی، تند لہروں کی، گوہر کی، سیپ کی، مرجان کی، رنگین گھونگھوں کی، لپکتے بادبانوں کی، بہادر غوطہ خوروں کی، دبکتی کشتیوں کی، لنگروں کی، روشنی گھر کی، صبا کی، تتلیوں کی، بلبلوں کی، مرغزاروں کی، جنوں کی، مستیوں کی، آرزو کی، انتظاروں کی، نظر کی، گفتگو کی، عہد و پیما کی، اشاروں کی، کسی لب کی، کسی عارض کی، زلف و چشم و ابرو کی، کسی کے خال کی، خوشبو کی، ہاتھوں کی، نزاکت کی، دبے قدموں کی آہٹ کی، کسی کی مسکراہٹ کی، ہوا کی سنسناہٹ کی، بلوری چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کی، لباس تن کی دھیمی سرسراہٹ کی، لبوں کی کپکپاہٹ کی، دبی سرگوشیوں کی، قہقہوں کی، شوخ لہجوں کی، سحر کی، روشنی کی، آئینے کی، عکس حیراں کی، پری رخ پیکروں کی، گلزاروں کی، حسینوں کی، افق کے پار واقع سرزمینوں کی، ہوا میں تیرتے اڑتے سمٹتے آنچلوں کی، اور کسی پازیب کی چھن چھن، کسی کے دل کی دھڑکن کی، ٹپکتے آنسوؤں کی، کانپتے ہونٹوں کی، سسکی کی، محبت کی، مروت کی،
توقع کی، تسلی کی کہ سننے اور کہنے کے لیے اس کے سوا کیا ہے، سیاست میں، عداوت میں، شقاوت میں رکھا کیا ہے۔ شکریہ آپ کا، امید ہے کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے آج کا پالتو جانور۔ Emma.pk 2020 کے نام سے یہ یوٹیوب چینل نور سید نے بنایا ہے، جس کا مقصد لوگوں تک بلیوں کے بارے میں تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز پہنچانا ہے۔ اس چینل پر ان کی اپنی بلیوں کی ویڈیوز ہیں جو انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں بنائی ہیں۔ نور سید اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائن میں ماسٹرز کر رہی ہیں، اور ان کی ڈگری اب مکمل ہونے والی ہے۔ یہ دیکھیں، نور سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی ہنستا مسکراتا چہرہ ماشاءاللہ، بڑی محنتی خاتون ہیں، بڑی ذہین ہیں، بڑی ہمت والی ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں، جو اس ویب سائٹ سے، یہ دیکھیے۔ بہت شکریہ امیر گل۔ بہت خوبصورت انداز میں یہ ویڈیو بنائی نور نے۔ یہ بلی کا وہ بچہ ہے جو اب بڑی بلی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، تقریباً 1 سال پہلے۔ نور نے مجھے بتایا کہ ان کو اپنے گھر میں کمرے میں کلی سے بچے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ تقریباً 36 گھنٹے تک اس کے رونے کی آواز سنتی رہیں، اور وہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہو، لیکن وہ جب اس کو دیکھنے کے لیے پہنچی ہیں تو وہ نڈھال پڑا ہوا تھا، کیچڑ میں لتھڑا ہوا اور بالکل بیمار۔ تو نور اس کو اٹھا کر لے آئیں۔ اس کے بعد اس کو نہلانے کے بعد کی یہ تصویر ہے جو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کا نام ایما رکھا، اور یقیناً انہوں نے ایک بہت بڑی نیکی کی، کیونکہ کسی بھی جانور کی، جاندار کی جان بچانا اور اس کو پالنا ایک بڑی نیکی کا کام ہے۔ لوگ پیٹ تو پالتے ہی ہیں، تقریباً ہر شخص اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے، چاہے محنت کرے، چاہے لوٹ مار کرے، چوری چکاری کرے، جیسے بھی۔ لیکن کچھ لوگ پیٹ بھی پالتے ہیں، یعنی پالتو
جس میں بلی بھی ہو سکتی ہے، کتا بھی ہو سکتا ہے، پرندے بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے پیٹس ہوتے ہیں۔ تو پیٹ عام طور پہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس سے آپ کو کوئی مالی فائدہ نہ ہو۔ مثلاً گائے، بھینس، بکری وغیرہ، گھوڑا، گدھا، ان کو ہم پیٹ نہیں کہتے، ان کو سمپلی مویشی کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ پیٹ پالنے کے لیے پیٹ پالتے ہیں، اور کچھ اکثریت جو ہے وہ صرف اپنا دل کو اطمینان دینے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے اپنے کوئی پالتو جانور پال لیتے ہیں۔ لیکن پالتو جانور کا پالنا آسان ہے، اس کا دھیان رکھنا ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ پالتو جانوروں کو جب ہم پالتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ان کی خوراک، جانور کو آپ مناسب خوراک دیں جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو، اس کی مقدار بھی ہونی چاہیے، اس کی قسم بھی اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری صحت مند خوراک ہونی چاہیے، اور وقت کے اوپر اس کو خوراک دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جس جانور کو دن میں 2 دفعہ کھانا دینا چاہیے اس کو آپ 2 دن میں 1 دفعہ کھانا دے رہے ہیں، یہ کوئی معقول بات نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ صفائی رکھنا بہت ضروری ہے۔ صفائی، ظاہر جانور جو بھی ہوگا وہ کھائے گا تو خارج بھی کرے گا، اگر اس کو آپ نے تربیت مناسب نہیں دی ہے تو وہ گھر کے اندر بھی گندگی پھیلا سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اپنے کسی کے بال ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، مختلف اس کے جسم سے نکلنے والی، یہ خود کھانا بھی اس کا جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے، اس کا پنجرا ہو یا گھر ہو اس کا، اس کے اندر گرتا ہے۔ تو ان کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر صفائی نہیں کی جاتی تو گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا، بدبو بھی آئے گی، جانور بھی بیمار ہوگا، اور آپ کے اپنے گھر میں کیڑے کٹکیاں، جو اس قسم کے چھوٹے جو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پھیلنے کے بہت امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیکٹیریا پھیلنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو پالتو جانور پالنے کا شوق ہے، اگر جانور پالنے کا شوق ہے، پیٹ پالنے کا، تو صفائی حد درجہ ضروری ہے، اور یہ صفائی ریگولر ہونی چاہیے، روز کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 ہفتے میں صاف کر لیا یا 10 دن میں صاف کر دیا۔ اور اس کے بعد جانور کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جانوروں کو اگر آپ نے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ کو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اگر ان کی طبیعت خراب رہے گی تو آپ کے اپنے گھر کے لوگ جو ہیں ان کو بیماری لگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کو ٹیکے لگتے ہیں، انجیکشن لگتے ہیں، ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں تو خیر اتنا مہنگا نہیں ہے، لیکن مجھے رفت جبی نے بتایا جو کینیڈا میں ہماری شاگرد ہیں کہ ان کے پاس ایک بلی ہے، اور اس بلی کو لے کے وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو صرف ایک ویکسینیشن کے لیے $175 چارج کر لیے ڈاکٹر نے۔ اب $175 ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، ہمارے یہاں کے میرے خیال میں کوئی 30-35 ہزار کے درمیان میں یہ رقم بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی رقم خرچ ہو جائے گی، لیکن بہرحال سال میں 1 دفعہ تو کم از کم اس کی ویکسینیشن کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جانور کی حفاظت، جانور کو آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں نہ بہت گرمی ہو نہ سردی ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے جانوروں سے، دوسرے انسانوں سے اس کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر رہتا ہے تو ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کو کوئی چوٹ نہ لگے، کوئی اس کو ضرر نہ پہنچے۔ اور اگر گھر کے باہر لے کے جاتے ہیں تو دوسرے جانوروں سے اس کی حفاظت کرنی ہوگی، دوسرے انسانوں سے حفاظت کرنی ہوگی، چوری کرنے والوں سے حفاظت کرنی ہوگی۔ پیٹس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے آپ کو اپنے گھر والوں کو اور اپنے باہر والوں کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کتا ہے، آپ نے کتا پالا ہوا ہے، تو ضرور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایسا اہتمام کریں کہ وہ کتا کسی کو تنگ نہ کرے۔ اور اسی طرح سے دوسرے جانور ہیں کہ اگر وہ خطرناک جانور ہیں، کوئی کسی کو کاٹ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹے ہی جانور کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے آپ کا جانور دوسروں کے گھروں میں نہ جائے۔ جانور کو تربیت بھی دی جاتی ہے، سونے کی، جاگنے کی، فارغ ہونے کی، کھانے کی، ان چیزوں کی تربیت دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا جانور بد تہذیب ہو جائے گا،
مہمانوں کو دیکھ کے بھونکنے لگے گا، چیزیں توڑے گا۔ ایک اہم جو نقطہ آتا ہے ہمارے سامنے وہ متبادل نگراں کا ہے کہ جب جس شخص نے جانور پالا ہے، پیٹ پالا ہے اپنا، وہ اگر کسی ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے اگر کہیں جا رہا ہے تو وہ کس کے حوالے کر کے جائے گا؟ اپنے جانور۔ جس شخص کے حوالے کر کے جائے اس کو بھی جانوروں سے محبت ہونی چاہیے، وہ جانور کو اسی طرح سے خوراک کا، صفائی کا، حفاظت کا انتظام رکھے جیسے اس کا مالک اس کی حفاظت رکھتا ہے۔ اور جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، ابھی 2 دن پہلے بھی میں اپنے دوست ڈاکٹر ہمایوں اقبال کے گھر گیا تو ان کے پاس ایک کتا ہے، وہ کوئی 8 سال کا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ جی اب اس کی عمر طبعی پوری ہو چکی ہے اور اس کے کوئی علاج نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو گیا، غریب، اس کو نظر بھی ٹھیک نہیں آتا، تو اب وہ صرف اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں واقعی بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ جس جانور کو آپ نے پالا ہوا ہے 5 سال سے، 6 سال سے، 7 سال سے، جب اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے اور اس کی موت قریب آنے لگتی ہے تو آپ کو یہ باہر والے تو ہمارے جو ہیں وہ اس کو زہر دے دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، اس قسم کے اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک ایسا رواج نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اچھے خاصے اس میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں ان معاملات میں۔ تو میں نور سید سے بھی کہوں گا کہ اپنے چینل پہ ان باتوں کو بھی دھیان دیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائی اگر آپ کو پیٹ پالنا ہے تو اس کو کس حساب سے پالنا ہے، کس انداز سے پالنا ہے، اس چیز کو بھی لوگوں تک پہنچانا نور سید کا کام ہے اپنے چینل کے ذریعے۔ آپ دوستوں سے مجھے امید ہے کہ آپ نور سید کے چینل کو سبسکرائب کریں گے، دیکھیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے ملک سے باہر مقیم ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ نور سید کی حوصلہ افزائی کریں، انہوں نے ابھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک کتاب کی۔ اس کتاب کا نام ہے جو اکثر یاد آتے ہیں۔ مصنف اس کے احمد حاتب صدیقی ہیں جن کا قلمی نام ابو نصر ہے۔ اب قلمی نام رکھنے میں ایک دشواری یہ ہے کہ اگر آپ بہت مشہور ہو جائیں قلمی نام سے جیسے غالب تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن احمد حاتب صدیقی کو اپنا نام بھی لکھنا پڑتا ہے اور ابو نصر بھی لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے کالم اخبار میں ابو نصر کے نام سے شائع ہوتے ہیں۔ جو لوگ ابو نصر کے کالم پڑھتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ احمد حاتب صدیقی کون ہے، اور جو لوگ احمد حاتب صدیقی کو جانتے ہیں وہ ابو نصر کو نہیں جانتے، تو یہ انہوں نے اسی لیے اپنا نام اس کتاب پہ بھی انہوں نے احمد حاتب صدیقی اور ابو نصر لکھا ہے۔ صنف ادب اس کی خاکے ہیں، تو خاکہ لکھنا آج کل ایک مقبول صنف بنتی جا رہی ہے، لوگ لکھتے ہیں اور بہت اچھے خاکے لکھتے ہیں، اور احمد حاتب صدیقی صاحب نے میں تقریباً 46 مشاہیر کے خاکے لکھے ہیں۔ ان مشاہیر میں جو لوگ شامل ہیں ان کا میں آپ کو نام بتاتا چلوں۔ وعلیکم السلام نور سید، آپ نے دیر کر دی آنے میں، آپ کا سلسلہ گزر چکا ہے، اور بہرحال ویڈیو کو آپ جو پڑھیں گے دیکھیں گے ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب میں یعنی جو اکثر یاد آتے ہیں اس میں افتخار عارف صاحب کا نام سر فہرست ہے، اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ کا نام ہے، حالانکہ میرے خیال میں ڈاکٹر حمید اللہ اس لائق ہیں، اس اتنے اہم شخصیت ہیں کہ ان کا نام سب سے اوپر آنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد پروفیسر غفور احمد صاحب، حکیم محمد سعید دہلوی صاحب، مشتاق احمد یوسفی مرحوم۔ ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ حاتب صاحب نے جن جن حضرات کے اس میں خاکے لکھے ہیں وہ یا تو مرحوم ہو چکے ہیں یا مرحوم ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، ما سوائے چند کے، اللہ ان سب کو زندگی دے، حیات دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاکہ
خاکے کی زد سے مشتاق احمد یوسفی صاحب کے بعد قاضی حسین احمد صاحب، ضیاء الحق، سلیم احمد صاحب، حفیظ جالندھری صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی، پھر طاہر مسعود ایک صاحب ہیں، ضمیر جعفری، خالد اسحاق ایڈوکیٹ، سید منور حسن، سراج الحق، پروفیسر خورشید احمد، آصف فروقی جن کا کچھ چند ماہ پہلے انتقال ہوا، مشفق خواجہ، آباد شاہ پوری، شفیع نقی جامعی، ڈاکٹر انیس احمد، یہ پروفیسر خورشید صاحب کے بھائی ہیں، عبدالستار افغانی، نصر اللہ خان، محمد صلاح الدین، قاسم محمود، قمر جمیل، شاہ معی الحق فاروقی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، ایک نامعلوم شخص، حکیم سعید اشرف، عنایت علی خان، مختار گوہر، نور محمد پاکستانی، میجر آفتاب حسن، محمد اعظم فاروقی، عبد الکریم عابد، محسن ترمذی، استاد حسن علی، رحمان کیانی، اطہر ہاشمی، محمد اسحاق صدیقی، حکیم محمد یامین صدیقی، مولانا امیر اللہ خان، صفدر یار خان لودھی، زکریا صدیقی اور محمد گل۔ کتاب کے صفحات 277-278 کے قریب ہیں، اور 46 حضرات کا تذکرہ اس میں ہے۔ تقریباً ایک شخص کو 6 صفحات کا اوسط دیا ہے انہوں نے، اور زبان بڑی عمدہ، بڑی اچھی زبان لکھتے ہیں، مزاح کا عنصر اس میں شامل ہوتا ہے، فقاہیت، اور آسان زبان لکھتے ہیں۔ احمد حاتم میرے بچپن کے دوست ہیں، ان کی زبان یقیناً بہت اعلیٰ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی اتنی کئی گزری نہیں ہے، تو آپ ہم دونوں کو برابر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری زبان کچھ اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جا سکے، تو یقیناً آپ احمد حاتم صدیقی کی اس کتاب کو پڑھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ میں اس کتاب سے کچھ پڑھتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عنایت علی خان صاحب جن کا ابھی 2 ماہ پہلے انتقال ہوا، ان کے بارے میں ان کا یہ خاکہ لکھا۔ عنایت علی خان صاحب میرے بھی دوست تھے، احمد حاتم صدیقی صاحب کے بھی دوست تھے، اور احمد حاتم صاحب کے گھر پہ ہی میری عنایت علی خان سے پہلی بار ملاقات ہوئی، اور تو انہوں نے لکھا کہ ایک بار ایک مشاعرے میں شرکت فرمانے کے لیے اسلام آباد تشریف لائے، یعنی عنایت علی خان، تو غریب خانے پر آ گئے۔ طبیعت ناساز تھی، مشاعرے سے قبل آرام فرمانا چاہتے تھے۔ محترم احمد امام شفق ہاشمی انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہمارے گھر لائے تھے۔ معلوم ہوا کہ مشاعرہ پڑھنا ہے اور گلا خراب ہے۔ ہم نے گستاخی کی، جس مال کے تاجر ہیں وہی مال ندارت، مگر اب ہمیں بھی ان کے گلے کی فکر ہو گئی۔ مزید گستاخی کرتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو شربت کرتوت سیاہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شفق صاحب تو غسیلی آنکھوں سے دیکھنے لگے، مگر پروفیسر صاحب اپنی مخصوص مسکراہٹ سے دیر تک لطف اندوز ہوتے رہے، پھر فرمایا، لے آئیے، اور شفق کا غصہ دور کرنے کے لیے فرمایا، صاحب شربت توت سیاہ امراض حلق کے لیے انتہائی مضر ہے۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے، مارے ادب کے اختلاف تو نہ کر پائے، مگر اچھا کہہ کر اظہار تعجب ضرور کیا، جو اختلاف کرنے ہی کی ایک مؤدبانہ صورت ہے۔ اب ہماری باری تھی۔ ہم نے شفق بھائی سے عرض کیا، جی ہاں، امراض حلق کے لیے تو مضر ہے، مگر مریض حلق کے لیے مفید ہے۔ یوں تو بے شمار قصص و واقعات ہیں جنہیں سنانا شروع کیجئے تو چراغ سے چراغ جلتا جائے گا اور قصے سے قصہ نکلتا آئے گا۔ لو، ایک نہایت مزیدار قصہ یاد آ گیا۔ ڈاکٹر شاہد رفیع کو نئی ذمہ داریوں کے ساتھ 4 پہیوں والی گاڑی بھی مل گئی، سو انہوں نے اپنی 2 چرخی گاڑی بھی پرے کر دی، یعنی بائک۔ ہم نے پہلے روز دیکھا کہ وہ برادر خالد رحمان سے 4 وہیل چلانے کا منہ زبانی درس لے رہے ہیں۔
دوسرے دن سنا کہ خالد بھائی کو خود بتا رہے ہیں 4 وہیل چلانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں، صرف آگے والوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پیچھے آنے والے تو خود ہی اپنا خیال رکھیں گے۔ تیسرے دن قلم کارواں کے تحت ایک شام مزاح تھی۔ پروفیسر عنایت علی خان اس میں مہمان خصوصی تھے۔ صدارت کر رہے تھے ضمیر جعفری، جناب انور مسعود، سرفراز شاہد، ڈاکٹر انعام الحق جاوید، بیدل جون پوری اور طیب شیر کوٹی جیسے نامور مزاح گو شعراء شریک بزم تھے۔ نثری مزاح پیش کرنے کے لیے اس نو آموز کو مدعو کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر پروفیسر صاحب نے اس خاکسار سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں ان کے دوست پروفیسر افتخار بھٹا کے گھر پہنچا دیا جائے۔ آج اس نے یہی درخواست بڑے عجز کے ساتھ ڈاکٹر شاہد رفیع سے کرا لی، جو انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کر لی۔ اگلی نشستوں پر کچھ دیگر احباب بیٹھ گئے۔ ہم پچھلی نشستوں پر پروفیسر عنایت علی خان صاحب کے ساتھ فارغکش ہوئے۔ گاڑی روانہ ہوئی تو پروفیسر صاحب کی طبیعت بھی رواں ہو گئی، شگفتگی کے پھول جھڑنے لگے۔ گاڑی زعفران زار یا گلدستہ زعفران بنی ہوئی تھی۔ یکایک پروفیسر صاحب نے شاہد بھائی کو مخاطب کر کے کہا، بھائی گاڑی تیز نہ چلائیے، ایسی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہدایت دے کر پھر سے لطائف و ظرائف میں محو ہو گئے۔ پھر قہقہے ابلنے لگے۔ قہقہوں کے بیچ پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر کہا، شاہد صاحب اس قدر تیز رفتاری کی کیا ضرورت ہے، آہستہ چلائیے۔ یہ پیغام دینے کے بعد پھر موضوع پر لوٹ آئے، زہر روانی طبیعت کہ در سفر گزرت۔ مگر جب پروفیسر صاحب نے تیسری بار ٹوکا، ارے بھائی آپ تو بہت تیز ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو ہم نے بڑی آہستگی سے پروفیسر صاحب کو مشورہ دیا، زیادہ نہ ٹوکیے، انہیں کار ڈرائیونگ کرتے ہوئے آج ابھی صرف تیسرا ہی دن ہوا ہے۔ ہمارا یہ مشورہ سننا تھا کہ اس کے بعد ہم نے پروفیسر صاحب کے لب ہلتے ہوئے تو دیکھے، مگر ان لبوں سے کوئی آواز نکلتے ہوئے نہ سنی، بس ہونٹ ہی تیزی سے ہلتے رہے۔ منزل پر پہنچ کر ہم نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی دعا سے ہم یہاں تک زندہ سلامت آ پہنچے، اور شاہد بھائی کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کی ڈرائیونگ کے طفیل ہمیں پروفیسر صاحب کے ہوا۔ وعلیکم السلام ریم علی۔ پروفیسر صاحب پہلے تو گاڑی سے اترے، اور جب انہیں اتر چکنے کا پورا یقین ہو گیا تو انہوں نے ایک ڈرائیور سے سنے ہوئے ایک لطیفے کے حوالے سے شاہد بھائی کو جنت کی بشارت دی۔ فرمایا کہ جنت کے دروازے پر ایک مولوی صاحب اور ایک ڈرائیور صاحب ساتھ ساتھ پہنچے۔ داروغہ جنت نے مولوی صاحب کو رکنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور صاحب کو ان سے پہلے اندر جانے کا سگنل دیا۔ مولوی صاحب نے معترضانہ انداز میں بلکہ شاکی نظروں سے رضوان کو دیکھا تو اس نے مولوی صاحب کو بتایا، بات یہ ہے مولوی صاحب کہ جب آپ گرمی کی دوپہر میں جمعے کو لمبے لمبے وعظ فرمایا کرتے تھے تو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اونگتے اور سوتے رہتے تھے، مگر یہ مرد خدا جب گاڑی چلاتا تھا تو سارے اور اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کیا کرتی تھی۔ تو صاحب یہ تھا ہمارا کتاب کا تعارف اور تبصرہ، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آئندہ یہاں پہ کیا چیز ہے۔ جی، کلام شاعر بزبان شاعر۔ میں چاہوں گا کہ اب میں ہمارے دوست جناب عزیز ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب کو آن لائن لوں۔ اس کے لیے مجھے تقریباً چند منٹ کا توقف کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے ان کو آن لائن لینا پہلے، مگر بھول گیا، اور ظاہر ہے انسان بھول جاتا ہے چیزیں۔ امید ہے کہ آپ ہمیں اس موقع کے اوپر عفو و درگزر سے کام لیں گے انشاءاللہ، یہ مجھے پوری امید ہے۔ تو میں جناب آج ایک نیا تجربہ کر رہا ہوں کہ آن لائن ڈاکٹر صاحب کو کال کرنے کا، اور جب ڈاکٹر صاحب آن لائن تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ پھر میں ان سے درخواست کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ہمارے حال پہ رحم کریں۔
دیکھیے فیس بک ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے کیا نہیں کرتا. کیونکہ لگتا ہے کہ فیس بک ناراض ہو گیا ہے. میں شرمندہ ہوتا جا رہا ہوں ہو رہا ہوں. ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب کو میں نے پہلے بھی ایک بار کال کیا تھا. یہ فیس بک ہمیں انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں دے رہا, کیا کر سکتے ہیں. چلیے پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے معذرت کر لیں گے, کیا کیا جا سکتا ہے کہ آن لائن آنے کی اجازت نہیں مل رہی اس وقت. تو بہرحال ڈاکٹر عزیز فیصل بڑے مشہور و معروف, بڑے پاپولر ہو رہے ہیں. گزشتہ سال 2 سال میں تو انہوں نے شہرت کو ایسے ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچا ہے کہ وہ ان کی گلے سے آ کے لپٹ گئی ہے. تو مزاحیہ شاعر تو خیر ہیں ہی, لیکن مزاحیہ نثر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں. ہماری جو ماہانہ محفل ہوتی ہے مزاح کی, اس کے روح و رواں ڈاکٹر عزیز فیصل ہی ہیں. اور اس کے علاوہ نعت بھی بڑی خوبصورت لکھتے ہیں. میرا ان سے ابتدائی تعارف نعت کو شاعر کی حیثیت سے ہی ہوا تھا. پیشے کے اعتبار سے ایک سرکاری اسکول کے صدر معلم ہیں, گریڈ 20 کے, یعنی گریڈ 20 بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے بعد صفت ان کی یہ ہے کہ بہت اچھے دوست ہیں. میرے ہی نہیں, سب کے بہت اچھے دوست ہیں. جو بھی ان سے ملتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. ایسے لوگوں سے ملنے سے آپ کو احتیاط رکھنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی گرویدہ ہو جائیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. اور اب ہم بات کرنے آ رہے ہیں اپنے پرانا موضوع شاعری اور وزن کے اوپر, کہ سب سے آسان بحر. وزن کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی کہ صاحب ہر جملے کو, ہر لفظ کو, ہر فقرے کو, ہر مصرعے کو چھوٹی اور لمبی آوازوں میں توڑا جا سکتا ہے. اور لمبی آواز وہ ہوتی ہے جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے. تو سب سے آسان بحر کون سی ہے؟ لم 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 لم, جس میں صرف لم ہی لم آ رہے ہوں. مثال اسماعیل میٹھی کی بڑی پرانی سب کی پڑھی ہوئی نظم ہے کہ کوے ہیں سب دیکھے بھالے. اس کو اگر ہم تقطیع کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ میں نے متحرک حروف کو سیاہ رنگ میں لکھا ہے اور ساکن کو سبز میں. تو کوے میں کاف متحرک ہے اور واو ساکن ہے. پھر وے میں امیر گل پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس مضمون میں ماسٹر کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ماسٹر تو خیر جس میں بھی کیا ہوگا, لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایجوکیشن میں کیا ہے. واپس آتے ہیں کہ کوے میں کاف واو, کاف متحرک ہے سیاہ رنگ میں دیا گیا ہے, واو ساکن ہے. پھر دوسرا واو متحرک ہے, بڑی یہ ساکن ہے. چھوٹی ہے متحرک ہے, یہ ساکن ہے. اور نون غنہ جس کو میں نے سرخ رنگ میں کیا ہے, اس کو پڑھا نہیں جاتا, اس کی آواز مدغم ہوتی ہے. اسی طرح سے سب میں سین متحرک اور بے ساکن, دے میں دال متحرک اور یہ ساکن, کھے میں ہے پڑھی نہیں جائے گی دو چشمی, اور کاف متحرک اور یہ ساکن. اسی طرح سے بھا میں بے متحرک دو چشمی ہے پڑھی نہیں جائے گی, اور الف ساکن. اور لے میں لام متحرک اور یہ ساکن. گویا اس میں جن حروف کی آوازیں نکلتی ہیں, اس بحر میں ایک
متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن. اور لم کو آپ 7 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، 8 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، 9 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، 15 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، 16 دفعہ بھی، 24 دفعہ بھی، جس میں تعداد کی کوئی حد نہیں ہے. آپ جتنی بار چاہیں لے سکتے ہیں. لم 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 جتنی بار چاہیں آپ اس کو دہراتے چلے جائیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کچھ اور یہ نظم بھی میرے خیال میں آپ میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ ایک تھی اچھی چڑیا پیاری، دانا چگتی تھی بے چاری، دانا چگتی تھی بے چاری، دوسری چڑیا اڑ کر آئی، بھوکی پیاسی تھی بے چاری، اچھی چڑیا نے جو دیکھا اس کو اپنے پاس بلایا، آؤ میری پیاری آؤ، بھوکی ہو تم دانا کھاؤ، دانا دن کا جو کچھ پائیں ہم تم دونوں مل کر کھائیں. دیکھا آپ نے اس نظم میں لم 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 لم. تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے آپ نے بچوں کے لیے نظمیں کہہ دیں اس بحر میں، تو کیا اس بحر میں غزل بھی کہی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں. میر تقی میر کی بہت معروف غزل ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے. چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے. اسی طرح فانی بدایونی کی مشہور غزل، شوق میں ناکامی کی بدولت کوچہ دل ہی چھوٹ گیا، ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، دل بیٹھ گیا، جی چھوٹ گیا. اس بحر میں لم 16 دفعہ آ رہا ہے. لم 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 لم. روایتی طور پہ عروض میں اس کو فعل 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 کہتے ہیں. تو عروض سے ہمیں زیادہ لینا دینا نہیں ہے. اس انداز میں سمجھانے کا، اس انداز میں لکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم عروض سے اپنی جان چھڑائیں، کیونکہ عروض سیکھنے کے لیے بڑی عمر چاہیے، اور اتنی عمر ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہے لوگوں کے پاس کہ وہ عروض سیکھ سکیں. آج کل بھی عروض کے بڑے اچھے اچھے استاد پڑے ہوئے ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ بہت اچھے استاد ہیں عروض کے آج کل کے زمانے میں بھی، لیکن اس کے لیے بہت وقت دینا پڑتا ہے. تو میں اپنے جو اچھے شاعر ہیں، جن میں شاعری کی صلاحیت ہے، جن کے اندر سے شاعری نکلتی ہے، جو فطری طور پہ شاعر ہیں، ان کو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنا وقت عروض سیکھنے میں لگائیں، بہتر ہے کہ وہ آسان طریقے سے بحروں کو سمجھ جائیں، بغیر عروض کو سیکھیں، اور اپنا زیادہ تر اپنا وقت شاعری کو دیں، اچھی شاعری کریں، کیونکہ اچھی شاعری کرنا ایک بڑی خدمت ہے. ایک اہم اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بحروں میں، ہر بحر میں نہیں لیکن زیادہ تر بحروں میں، کسی بھی لم کو بعض پابندیوں کے ساتھ، یعنی کچھ بحریں ایسی ہیں جیسے پہلا لم جو ہے وہ چیچے میں بدلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بدل بھی جاتا ہے. تو بعض ایسی بحریں ہوتی ہیں جن میں آپ لم کو چیچے میں نہیں بدل سکتے، لیکن زیادہ تر بحروں میں کسی بھی لم کو بعض پابندیوں کے ساتھ چیچے سے، یعنی 2 چھوٹی آوازوں سے بدلا جا سکتا ہے. اس کی تفصیلات آئندہ مثالوں کے ساتھ واضح کریں گے. اور اب صاحب ہمارے باری آ گئی ہے 6 بچوں کی امی کی کہانی. یہ ننھے منوں اور سابق ننھے منوں کے لیے ہے. وہ جنہیں ننھے منوں سے ریٹائر ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال ریٹائرڈ ننھے منوں تو ہیں نا. تو 6 بچوں کی امی بی کی کہانی، 6 بچوں کی امی بی بلی کی کہانی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بلی کی چڑیا گھر کی سیر. تو یہ ہمارا آج کا آخری سلسلہ ہے. اس میں جناب
ہوا یہ کہ پچھلی کہانی میں ہم نے بتایا تھا کہ بی بلی نے کہا تھا کہ ہم چڑیا گھر جائیں گے، تو چڑیا گھر پہ وہ لوگ اپنے وقت کے اوپر 4-5 بجے کے تقریب پہنچ گئے۔ ان کے 6 بچے تھے، بی بلی خود تھیں، ان کے ابا گاڑی چلا رہے تھے بی بلی کے، اور والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو ہوا یہ کہ بی بلی اپنے بچوں کے ساتھ چڑیا گھر کے دروازے پر پہنچیں، اور ان کے ابا اور امی ذرا پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ گاڑی میں سے سامان نکال کے اور گاڑی بند کر کے پہنچیں گے وہ۔ تو اتنے میں چڑیا گھر کے دروازے پہ جو چوکیدار کھڑا تھا وہ سمجھا کہ یہ چڑیا گھر کے جانور ہیں جو باہر نکل آئے ہیں، تو وہ فوراً ڈنڈا دے کے پہنچ گیا بی بلی کے سر پہ۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، چلو اندر۔ تو بی بلی نے کہا کیوں اندر جائیں، 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 کیوں اندر جائیں۔ جناب چوکیدار نے کہا تم لوگ بھاگ کے نکلے ہو باہر، اس پہ یہ کر رہے ہو، اس قسم کی اکڑ دکھا رہے ہو، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اتنے میں جناب وہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود تھا، کوئی آدمی جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیو تھا، یعنی فیس بک وغیرہ پہ اور ان چیزوں کے اوپر۔ تو اس نے جھٹ اپنا موبائل آن کیا اور لائیو پہ گیا، اور بی بلی کی اور ان کے بچوں کی اور ان کی امی اور ابو بھی آ گئے تھے ان کی، وہاں پہ اس نے لائیو شروع کر دیے براڈ کاسٹ، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو جناب وہ اتنے میں 2-4 لوگ اور آ گئے، اور ان کا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں، کس بات پہ شور ہو رہا ہے۔ تو بی بلی نے کہا دیکھیے ہم یہاں چڑیا گھر اپنے بچوں کو لے کے چڑیا گھر کی سیر کرنے آئے ہیں، اور یہ آپ کا چوکیدار ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو جناب وہ چوکیدار نے کہا دیکھو جی یہ لوگ بھی یہاں سے بھاگ کے نکلیں۔ تو وہ اتنے میں جناب جو شخص کوریج کر رہا تھا اس نے بی بلی سے کہا آپ لوگ نعرے لگائیں، آپ لوگ نعرے لگائیں۔ تو بی بلی نے کہا چوکیدار مرد آباد، 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 چوکیدار مرد آباد۔ اس پہ ان کے ساتھ سارے بچے اور ان کی امی اور ابو وہ بھی سب شور کرنے لگے۔ تو جناب وہ چوکیدار نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، جاؤ تم لوگ جاؤ۔ تو اب وہ بی بلی پہنچی چڑیا گھر کے ٹکٹ دے اور کہا بھائی ہمارے ٹکٹ دے دیں، 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 ہمارے ٹکٹ دے دیں۔ یہ بات شاید میں آپ کو پہلے بار بتا چکا ہوں کہ بی بلی کی عادت تھی ہر چیز کو 6 بار کہنے کی۔ تو جو دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا ٹکٹ لینے والا دینے والا، اس نے کہا آپ لوگوں کے لیے ٹکٹ نہیں ہے، ٹکٹ صرف شہریوں کے لیے ہے۔ تو بی بلی کو مزید غصہ آ گیا کیوں ہم لوگ شہری نہیں ہیں کیا؟ ان کا ہمارا مطلب ہے انسانی شہریوں کے لیے ہے، آپ تو معزز شہری ہیں، آپ اندر بغیر ٹکٹ کے چلے جائیں۔ تو جناب وہ تھوڑی دیر میں سوشل میڈیا کے اوپر بی بلی کی ایسی شہرت ہو گئی کہ جناب ہر شخص بی بلی کو دیکھنے کے لیے چڑیا گھر کی طرف لپکا۔ خیر اتنے میں بی بلی چلی گئیں اپنے بچوں کو لے کے، وہاں سب سے پہلے ان کو شیر نظر آئے، شیر کا پنجرا۔ تو بی بلی نے کہا دیکھو 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 یہ میرا بھانجا ہے، یہ بہت پیارا بھانجا ہے میرا۔ شیر نے کہا کون ہو تم لوگ؟ بی بلی نے کہا بیٹے میں تمہاری خالہ، 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 میں تمہاری خالہ۔ شیر نے کہا اچھا اچھا خالہ جان کیسی ہیں آپ؟ یہ سب میرے بھائی ہیں، اوہو کتنے پیارے پیارے بھائی ہیں میرے، واہ واہ واہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ خیر وہاں سے ہو کے آگے چلے، وہاں جناب ہاتھی تھا اور ہاتھی کے اوپر لوگ سیر کر رہے تھے بیٹھ کے۔ تو نانی جو تھیں، نانی بہت موٹی تھیں، نانی ان سے چلا بھی مشکل جاتا تھا۔ انہوں نے کہا آپ میں بیٹی میں ہاتھی پہ سیر کروں گی۔ سب بچے ہنسنے لگے، نانا کہنے لگے ارے بیگم صاحب اگر یہی فرمائش ہاتھی کرے تو ہم کیا کریں؟ نانی رونے لگی دیکھو مجھے کتنا برا بلا کہتے ہیں، موٹا کہتے ہیں، ہر وقت میں کوئی کہتا ہوں۔ بی بلی نے کہا نہیں نہیں ہمیں آپ گھبرائیں، آپ ہاتھی پہ سیر کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد جناب انہوں نے بچوں نے، ان کی بی بلی نے، ان کی امی نے، سب نے ہاتھی کے اوپر سیر کی۔ اس کے بعد وہ آگے چلے اور بچوں نے کہا امی چائے، امی بسکٹ، امی کھانا، امی۔ تو امی نے کہا چلو امی، وہ چائے بسکٹ جو بھی تھا ان کے پاس وہ کھانے لگے۔ اس کے بعد ایک بچے نے کہا امی چوہے کہاں ہیں؟ بی بلی نے کہا ارے اگر چوہے یہاں ہوتے تو
ہوتے بھی تو یہاں سے کبھی کبھی آ چکے ہوتے تم لوگوں کو دیکھ کے، لیکن بیٹا میں نے تو آج تک کوئی چڑیا گھر ایسا نہیں دیکھا جہاں چوہے رکھے گئے ہوں۔ تو جناب بچے کہنے لگے یہ تو ذاتی ہے، یہ بہت ظلم ہے، امی چوہے ہونے چاہیے، چوہے ہونے چاہیے، چوہے ہونے چاہیے۔ امی نے کہا چلو چلو، ہم لوگ تمہاری آپ کی فرمائش ہم اعلیٰ حکام تک پہنچا دیں گے، 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 پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد وہ سب آگے چلے، دو بچے آگے آگے چلے گئے، وہ گیدڑ کے پنجرے کی طرف چلے گئے۔ گیدڑ کو کچھ دیر پہلے مرغی دی گئی تھی کھانے کو، تو جناب وہ گیدڑ مرغی کھا چکا تھا اور اس کے پر پڑے ہوئے تھے مرغی کے۔ تو ایک بچے نے کہا ارے جلدی دیکھیے امی، جلدی آ کے دیکھیے گیدڑ کے پر۔ اب جناب نانا نانی امی سب ہنسنے لگے، گیدڑ کے پر، واہ واہ واہ، ہاں ہاں ہاں۔ اس کے بعد جناب سب آگے چلے، وہاں ہرن کے کی جگہ تھی، ہرن کا پنجرا تھا یا ہرن کے جنگلہ تھا۔ تو نانی نے کہا، کسی نے ان سے پوچھا بچی نے کہ نانی یہ ہرن نر ہوتا ہے یا مادہ؟ تو نانی نے کہا ارے بھائی ہرن اس میں دیکھو ہی آتا ہے، ہی رن نر ہے یعنی میسکولین ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اس کی مادہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو امی کہنے لگی ارے یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ نانا کہنے لگا ہاں واقعی یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ کوشچن ہے کہ ہرن کی مادہ کو کیا کہتے ہیں۔ ایک بچہ بھی کچھ کہنے ہی جا رہا تھا کہ نانی کہنے لگی ارے بھائی ہرن کی مادہ کو شیرن کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ تو سب لوگ ہنسنے لگے، اور بیلی بولی ارے امی وہ ہرن نہیں ہے، ہرن ہے، اور اس کی مادہ کو ہرنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب وہ آگے چلے تو مور کا پنجرا آیا، مور کا پنجرا آیا تو وہاں بہت 3-4 ہی مور تھے، زیادہ نہیں تھے۔ تو سب بچے کہنے لگے امی دے آر نو مور ہیئر، دیر آر نو مور ہیئر۔ انہوں نے کہا اوہ یہ مور ہی تو ہیں بیٹا، مور ہی تو ہیں۔ بچے کہنے لگے نو ممی دے آر لیس، دے آر لیس، دے آر ناٹ مور۔ اس پہ نانا سر کھجا کے کہنے لگے ہاں ویسے بات تو صحیح کہتے ہو، نا مور اینڈ مور تو تمہاری نانی ہے، دیکھ رہے ہو کتنی مور ہیں۔ اس کے بعد جناب سارے بچے ہنسنے لگے اور نانی رونے لگیں، دیکھو پھر مجھے تنگ کر رہے ہیں، دیکھو مجھے پھر تنگ کر رہے ہیں، دیکھو مجھے پھر تنگ کر رہے ہیں۔ تو ان بچوں نے کہا نہیں 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 نانی، یہ ہم لوگ تفریح کرنے آئے ہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کو، آپ ہنسیں، آپ یہ بات ہوگا، اور آپ نانا کو جو ہے وہ۔ اس کے بعد بھی نانی کہنے لگیں اچھا چلو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جناب جب وہ جانے لگے تو آگے ایک گیٹ اور تھا، اس گیٹ کے اوپر ایک بہت بوڑھا سا گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ تو بچوں نے کہا امی یہ کون ہے؟ میں نے کہا گارڈ ہے۔ بچوں نے کہا ارے یہ گارڈ کہیں اتنے بوڑھے ہوتے ہیں، اس سے تو چلا بھی نہیں جائے گا۔ تو نانا کہنے لگے ارے بھائی یہ گارڈ آف آنر ہے۔ ان کا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے اس کو آنریری طور پہ گارڈ بنایا ہوا ہے، اس لیے یہ گارڈ آف آنر ہے۔ بلی نے کہا ویل ڈن ابو، ویل ڈن ابو، ویل ڈن ابو، واہ 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 واہ۔ تو جناب وہ سب ہنستے مسکراتے کھیلتے اپنے گھر چلے گئے اور کہانی ہو گئی ختم۔ آپ کو سب کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔ جی امیر گل بی بلی تو بہت تیز نکلی، ہر بات پہ تکرار۔ خالد پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمیں خوشی ہے کہ آج کے پروگرام آپ ہمارے ساتھ شامل رہے، اور سب دوستوں کو جتنے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بالکل امیر گل، میں اسی انداز سے اپنی پوتیوں کو اور پوتوں کو کہانی سناتا ہوں، اور بہت ہم خوش ہوتے ہیں، بڑے ہنستے ہیں۔ اور آپ کے بچوں کو بھی میں کسی دن کہانی سناؤں گا، ملاقات ہوگی انشاءاللہ جب، تو وہ بھی انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے۔ تو یقیناً آپ کے والد صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھے آدمی تھے۔ آپ دادا کی بات کر رہی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نانا ہوتے تو بچے جو ہے وہ بھی اتنے ہی خوش ہوتے۔ اللہ حافظ تمام دوستوں کو، فی امان اللہ۔